اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى. خمس کے سلسلے میں عصر رسالت مآب میں خمس لیا جاتا تھا یا نہیں لیا جاتا تھا. اس سلسلے میں رسالت مآب کے بہت سے مراسلات ہیں جو آپ نے مختلف قبائل کو بھیجے. ہمارے پاس کوئی 8-10 بلکہ 13-14 ایسے واقعات ہیں جس میں رسالت مآب نے مختلف علاقوں کے وفود سے یا مختلف علاقوں مراسلے کے ذریعے خمس کی تاکید فرمائی. ہم ان میں سے 1-2 کا ذکر کرتے ہیں 13-14 میں سے. قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں مشرکین ہے، ہم آپ کے پاس سارا سال نہیں آ سکتے، صرف حرمت کے مہینوں میں جس میں لڑائی قتل و قتال جائز نہیں ہے. مشرکین کے نزدیک بھی جو حرمت کے 4 مہینے ہیں اس کو مشرک لوگ بھی حرمت کے مہینے مانتے تھے، اس میں کسی کو مارتے نہیں تھے، قتل نہیں کرتے تھے. محرم، ذی الحج، ذی القعدہ، رجب، یہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت کے مہینے ہوتے ہیں. اس میں قتل قتال حرام ہے، جائز نہیں ہے، لڑائی جائز نہیں ہے. امن کے مہینے. مشرکین بھی ان مہینوں میں کسی کو نہیں مارتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم امن کے حرمت کے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ہم کو وہ باتیں بتا دیجئے جن پر عمل کر کے ہم جنت جا سکیں. تو حضور نے ان سے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے اس وفد سے فرمایا آمرکم باربع وانہاکم عن اربع، 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں. وہ 4 چیزیں جن کا حضور حکم دینا چاہ رہے ہیں ان میں سے ایک چیز آمرکم بالایمان باللہ، ایمان باللہ کا حکم دیتا ہوں. پھر فرمایا وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دے دیں اور مغنم یعنی آمدنی سے یا غنیمت کا خمس دے دیں. اب یہاں پر زکوٰۃ اور خمس دونوں چیزوں کا ذکر آیا ہے. اس سلسلے میں ایک بات ہمیں کرنا ہے آپ سے. یہ وفد، یہ قبیلہ عبد القیس کا جو وفد جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حرمت کے مہینوں کے علاوہ دیگر مہینوں میں حضور کی خدمت میں آئیں. وہ کیسے کسی سے لڑائی وڑائی کر سکیں گے، غنیمت حاصل کرے، جنگی غنیمت. غنیمت سے مراد ہم یہاں پر لے سکتے ہیں آمدنی اور مکاسب.
جو کمائی ہوتی ہے لوگوں کی ان میں خمس دے دے۔ ایک بات یہاں جو قابل توضیح ہے وہ یہ ہے زکوٰۃ اور خمس۔ ایک سوال یہ اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھاتے بھی ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجا زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بہت ذکر ملتا ہے، لیکن خمس کا ذکر صرف اسی ایک آیت میں ہے۔ تو ابھی آپ لوگ خمس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دیتے وغیرہ۔ اس کے لیے یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو دیا جاتا ہے، اس میں ایک نصاب کے اوپر ایک مال آتا ہے، نصاب پورا ہونے پر مال آتا ہے، اس کو ہم عرف فقہ میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نصاب پر اتنے جانور ہو جائیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اتنی گندم ہو جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اتنا سونا چاندی ہو جائے، نصاب ہے، ایک مقدار معین ہے، اس معین مقدار کو پہنچنے پر ایک حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوتا ہے، خواہ آپ کو خود ضرورت ہو یا نہ ہو۔ آپ کی ضرورت سے بھی اٹھاتے ہیں زکوٰۃ کے عنوان سے کہ اتنی گندم ہو گئی ہے اور اتنی گندم میں سے اتنا حصہ زکوٰۃ میں دے دو، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جتنی گندم ہم کو ہوئی، ہم کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، تم کو زیادہ کی ضرورت ہو، لوگوں کی ضرورت سے بھی اٹھاتے ہیں، اگر ضرورت بھی ہے پھر بھی یہ اٹھا لیتے ہیں۔ خمس ضرورت سے نہیں اٹھاتے، خمس بچت سے اٹھاتے ہیں۔ خمس اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے، خمس بچت سے اٹھاتے، اس لیے زکوٰۃ کا اوساخ الناس، لوگوں کے میل کچیل کہا ہے، چونکہ ان کی ضرورت کے باوجود اٹھایا جاتا ہے، اور خمس ضرورت سے نہیں اٹھاتے، بچت سے، بچت میں بھی 5واں حصہ صرف، اور 4 حصہ اس بچت میں سے بھی مالک کے لیے رکھا جاتا ہے، بچت کا 5واں حصہ اٹھایا جاتا ہے، یہ اوساخ نہیں ہے، بچت ہے۔ یہ فرق ہے، بنیادی فرق ہے خمس اور زکوٰۃ کے درمیان میں، لیکن زکوٰۃ مطلق اس مال کو کہتے ہیں جو نکالا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، عشر بھی زکوٰۃ، فطرہ بھی زکوٰۃ ہے ایک اعتبار سے، اور یہ جو بھی مال یہ جو آپ دعوت دیتے ہیں، ولیمے دیتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ ہے، کسی کو دعوت کھلاتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ واجبہ، زکوٰۃ مستحبہ۔ یہ جو خمس ہے یہ بھی قرآنی اصطلاح میں زکوٰۃ میں شامل ہے، خمس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی راہ خدا میں دیا جانے والا مال، خمس بھی دیا جانے والا مال ہے، فطرہ بھی، عشر بھی، یہ ذیلی نام ہوتے ہیں، صاحب کا نام عنوان جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، لہٰذا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ میں خمس بھی ہے، فطرہ بھی ہے، عشر بھی ہے، یہ دیگر جو عناوین ہوتے ہیں وہ تمام جو مالی واجبات ہیں، مالی واجبات کو زکوٰۃ کہتے ہیں، خواہ مالی واجبات جو ہے وہ نصاب کی بنیاد پر ہو یا بچت کے بنیاد پر ہو، مالی واجبات کو زکوٰۃ کہتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں خمس کا ذکر جو ایک جگہ آیا وہ ایک ذیلی حکم ایک جگہ آیا ہے۔ اب آگے یہاں پہ 14 ایسے مواقع ہیں جو جہاں پر رسالت مآب نے لوگوں کو خمس کے لیے فرمایا۔ ہم اب آتے ہیں بچت پر خمس، یہ ساری گفتگو آپ کی قبول ہے ہم کو، لیکن یہ بچت کے اوپر خمس کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے؟ جی،
بچت پر خمس، آمدنی، ارباح مکاسب، جو انسان کی اپنی کمائی ہے، روایات کے الفاظ ہے ارباح مکاسب، جو مکاسب یعنی کسب، کمائی میں سے جو فائدے آمدنی ہوتی ہے اس پر خمس ہے۔ معصومین نے فرمایا اس کے 5واں حصہ اس کا دینا ہے، بچت کی صورت میں دینا ہے۔ بچت نہ ہو تو ہر کمائی کے اوپر نہیں ہے، اور اگر آپ کی کمائی نہیں ہے، آپ نے خود نہیں کمایا، وراثت میں کوئی مال مل گیا ہے، اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ جہیزیہ وغیرہ کے سلسلے میں جو کئی سال والدین جو ہے اپنی بچیوں کے لیے جہیزیہ بنا سکتے ہیں، اس پر بھی خمس نہیں، اگرچہ وہ بچت میں جاتا ہے جہیزیہ، پھر بھی اس پر خمس نہیں ہے، وراثت کے اوپر خمس نہیں ہے۔ جو آپ کی اپنی کمائی نہیں ہے اس پر خمس نہیں ہے، آپ کو ویسے وراثت میں کوئی مال مل گیا ہے۔ بچت کے اوپر خمس ہے۔ فقہ جعفری میں بچت کے اوپر خمس ہے، اس پر تمام علماء کا اجماع قائم ہے۔ تمام امامی علماء، شیعہ علماء اور فقہاء قدیماً و حدیثاً، ہر عصر اور ہر مصر کے علماء نے یہ اتفاق کیا، اجماع کیا ہے کہ بچت پر، آمدنی کے بچت پر خمس ہے۔ یہاں دو فقہاء کا ذکر ملتا ہے، صرف دو فقہاء کا ذکر ملتا ہے کہ ان دونوں نے فرمایا ہے کہ بچت کے اوپر خمس نہیں ہے۔ وہ ابن جنید اور ابن عقیل، یہ دو قدیم فقہاء ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ بچت کے اوپر خمس نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی طرف سے جو اختلافی فتویٰ ہے، اس فتویٰ کی عبارت بھی واضح نہیں ہے۔ ابن الجنید اور ابن ابی عقیل، ان دونوں کی طرف سے جو اختلافی فتویٰ ان دونوں کی طرف منسوب ہے، عبارت بھی واضح نہیں ہے۔ یہ فقہاء فرماتے ہیں عبارت ان دونوں کی واضح نہیں ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں، ان کو تأمل ہے، وہ اس سلسلے میں فیصلہ نہیں کر سکے، تردد ہے، اس قسم کی کوئی بات ہے، فتویٰ نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ خمس نہیں ہے اصل سرے سے بچت کے اوپر۔ لہٰذا ان دونوں کا اختلاف جو ہے وہ اجماع کے خلاف نہیں شمار کیا جائے، کیونکہ عبارت واضح نہیں ہے۔ اگر عبارت واضح ہوتی تو ہم کہتے تھے کہ اجماع نہیں ہے، دو فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ ہمارے معاصر فقہاء فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی عبارت صریح نہیں ہے، لہٰذا یہ دو مجتہدین کی عبارت جو ہے وہ خلاف اجماع نہیں سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ایک اسلام کا مالی نظام کے حوالے سے، اسلام کا مالی نظام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر معاشرے میں 3 گروہ ہوتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ کمانے والے، برابر کمانے والے، اپنی ضرورت سے کم کمانے والے۔ ضرورت سے کم کمانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالی نظام سسٹم رکھا ہے، خمس ہے، فطرہ ہے اور زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سادات کے اوپر حرام ہے، زکوٰۃ واجبہ، یہ فطرہ حرام ہے، فطرہ زکوٰۃ واجبہ ہے، اور نصاب کے اوپر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ سادات کے اوپر حرام ہے۔ سادات فقیر اور فقراء کے لیے زکوٰۃ حرام ہو اور اس کا متبادل کوئی اور نظام نہ ہو، اسلامی مالی نظام میں خلا نہیں ہو سکتی۔ اس خلا کو خمس کے ذریعے پر کی جا سکتی ہے، اور خمس جو ہے وہ اس سسٹم کے تحت بھی ضروری ہے کہ سادات کے لیے
زکوٰۃ کی جگہ کوئی اور مد ہونا چاہیے۔ سادات کے لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں یہاں تک ممنوع ہے کہ فضل ابن عباس، عبد المطلب ابن ربیعہ، یہ دونوں بنی ہاشم کے لوگ ہیں، یہ دونوں فقیر تھے، مسکین تھے، دونوں کی شادیوں کا مسئلہ پیش آیا، مصارف ان کے پاس نہیں تھا، تو دونوں چل کے جاتے ہیں رسالت مآب کی خدمت میں، کہتے ہیں کہ ہم دونوں جو ہے شادی کے جو ہے مصارف جو ہے برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے کام دے دے، اس کی مزدوری سے ہم کچھ کما کر کے شادی کر لیں، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہے، زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف یہ ہے نا والعاملین، اس کے اوپر زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے جو کام کرنے ملازمین ہوتے ہیں، وہ ملازمین کے اوپر بھی خرچ ہوتا ہے، خواہ وہ مالدار ہو یا مالدار نہ ہو، کام کیا ہے، محنت مزدوری کی ہے، تو وہ اجرت دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ سے اجرت مل جاتی ہے ان کو۔ تو کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں کھا سکتے ہیں تو اجرت تو کھا سکیں گے، ہم کام کریں گے اور کام کی اجرت میں ہم کو رسالۃ مآب نے فرمایا کہ بنی ہاشم زکوٰۃ کا پیسہ نہیں کھا سکتے، خواہ اجرت ہی کیوں نہ ہو۔ جی جی، یہ روایت جو ہے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان صدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، یہ عبارت، صدقہ آل محمد کے لیے سزاوار نہیں ہے، اجرت کے حوالے سے بھی سزاوار نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی شادی کے اخراجات جو ہے رسالۃ مآب نے خمس کی رقم سے پورے کیے اور کام نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اسلام کا مالی نظام کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ کی جگہ سادات کے لیے کوئی آمدنی ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جو روایات ہیں، ان روایات کی طرف آتے ہیں۔ اگرچہ روایات سے سہارا لینا جو ہے وہ فقیہ اور مجتہد جو فتویٰ دیتے ہیں ان کا کام ہے، تاہم تبرکاً ہم یہاں پر ہمارے ائمہ کی کچھ اقوال نقل کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے روایت ہے، فرمایا فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، جو کچھ لوگوں نے کمایا ہے، افادہ فائدہ اٹھایا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس کے اوپر خمس ہے۔ علی ابن مہزیار بہت بڑے ہمارے ائمہ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر علیہ الخمس بعد مؤونۃ عیالہ و بعد خراج سلطان یعنی حکومت کا ٹیکس اور اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے بعد جو بچتا ہے اس کے اوپر خمس ہے، یعنی اس کا 5واں حصہ دینا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف سے روایت ہے لا یحل لأحد ان یشتری من الخمس شیئا، کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ خمس کی رقم سے کوئی چیز خرید لے، حتی یصل الینا حق لہا، یہاں تک کہ ہمارا حق ہم تک پہنچ جائے، ہمارا حق ملنے تک کوئی اس رقم سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا، ہمارا حق جدا کرو، اپنا حق سے خرید لیا کرو۔ امام جعفر صادق کی طرف سے روایت ہے لا يعد عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول یا رب اشتریته بمالی حتى يأذن له اہل الخمس، کوئی اگر غلام خریدتا ہے اپنے پیسے سے، اگر اس کے اوپر خمس آیا ہوا ہے تو وہ کہہ نہیں سکتا میں نے اس غلام کو اپنے مال سے خریدا ہے، نہیں کہہ سکتے، اس کا مال نہیں ہے، اس میں ہمارا حق ہے، ہمارا پیسہ ہے، اس کو جدا کرو اور پھر اس کے بعد کہہ سکتے ہیں میں نے اپنے مال سے خریدا ہے۔ دیکھو اس عبارت میں اتنی صراحت موجود ہے کہ ہر شخص کی جس کے اوپر خمس آیا ہوا ہے وہ یہ کہنے کا بھی مجاز نہیں ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ جی اس عبارت میں دیکھیں نا،
ان یقول یا رب اشتریتہ بمالی، خدایا اس کو میں نے اپنے مال سے خریدا ہے۔ کل قیامت کے دن جب سے حساب کتاب دیا جائے گا تو وہاں وہ اللہ کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے مال سے خریدا، حتی یأذن لہ اہل الخمس، جب خمس والے اس کو اجازت نہ دے۔ خمس والے اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ خمس کی ادائیگی نہ ہو اور اپنے مال کو پاک اور پاکیزہ نہ کرے۔ اس وقت تک خمس دینے سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ میرا حق ہے۔ ہم آتے ہیں خمس۔ آیت کی تصریح یہ ہے کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، خمس کے مصارف کے 6 قسمیں ہیں، 6 اقسام: سہم اللہ، سہم الرسول، سہم ذی القربہ، سہم مساکین، سہم یتامہ، سہم ابناء السبیل۔ 6 قسم ہیں۔ ان 6 میں سے پہلے 3 امام کا مال، باقی 3 جو ہے وہ سادات کا مال ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ بچت میں ہے تو اس میں سے 1 لاکھ روپیہ خمس ہے، اس میں سے 50,000 روپیے کو امام کا حصہ کہتے ہیں، سہم اللہ، سہم الرسول، سہم ذی القربہ امام کا ہے، اور باقی جو یتیم، ابناء سبیل اور مساکین کا حصہ جو ہے وہ سادات کا ہوتا ہے۔ سادات کے یتیم، سادات کے مساکین، سادات کے مسافر، اس کو سہم سادات کہتے ہیں۔ 6 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے سنی مصادر میں 5 حصوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ عہد رسالت مآب میں بہت سے مصادر ہے، ہم یہ سارا بیان نہیں کرتے یہاں پر۔ ہم نے کسی کے مقابلے میں کوئی چیز ثابت کرنا نہیں ہے، صرف اتمام حجت کے لیے ایک بات کرنا ہے۔ زید ابن ارقم راوی ہے، جبیر ابن مطعم راوی ہے، اور ابن عباس راوی ہے کہ رسول اللہ کے زمان میں سہم ذی القربہ بنی ہاشم بنی مطلب کے اوپر رسول اللہ خرچ کرتے تھے، بلکہ یہ جبیر کہتا ہے کہ میں اور حضرت عثمان ابن غنی ہم دونوں رسول اللہ کی خدمت میں گئے اور کہا قریش کے ہیں، ہم بھی آپ کے قبیلے کے ہیں، تو ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ بنی ہاشم کو خمس دیتے ہیں، ہم کو نہیں دیتے۔ جی تو رسالت مآب نے فرمایا انہم لم یفارقونا فی الجاہلیت والاسلام، یہ بنی ہاشم جاہلیت میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور اسلام میں بھی ہمارے ساتھ رہے۔ بنی ہاشم اور دیگر قبائل کا آپس میں مقایسہ موازنہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انا کننا نرى انہم، ہماری یہ رائے تھی کہ یہ ذی القربہ یا غریب مساکین کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے خمس کا، یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا مال ہے، یہ ہماری رائے تھی، ہمارا نظریہ تھا۔ رسالت مآب میں اسی طرح ہوتا رہا۔ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، لوگوں نے ہم کو نہیں دیا، تھا ہمارا حصہ، لہٰذا آدھا حصہ سادات کو دیا جائے گا، آدھا حصہ امام کا مال ہے۔ امام کا مال جو ہے وہ اللہ اور رسول کا مال ہوتا ہے، وہ فی سبیل اللہ خرچ کیا جاتا ہے، مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، عزاداری پر خرچ کریں، تبلیغ دین کے اوپر خرچ کریں، اس کے لیے کتابیں چھاپیں، اور آدھا حصہ سادات، غریب، نادار، مستحق سادات کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔